امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس اب کوئی جوہری ہتھیار نہیں، ایران کی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے گریز نہیں کروں گا۔ واشنگٹن میں روانڈا کانگو کے درمیان جنگ بندی کے سمجھوتے کے بعد واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کرائی اور اب روانڈا کانگو کے درمیان بھی 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کرایا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں اگلے ہفتے جنگ بندی ہو سکتی ہے، غزہ میں بہت خوفناک صورتحال ہے، وہاں غذا کی قلت ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا پاکستان اور بھارت کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، دونوں کے درمیان جنگ بندی کروا کر بہت خوش ہوں۔ امریکی صدر نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بارے میں کہا ان کے بیان پر جلد رد عمل دوں گا۔ اس موقع پر کانگو کے وفد نے بھی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلح افواج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے، فوجی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے بانی پیٹے سے کسی قسم کے بیک چینل رابطوں کی تردید۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شیف نے کہا سیاسی معاملات سیاستدانوں کو خود طے کرنے چاہیے، ہم صرف ریاست پاکستان سے بات کرتے ہیں، افواج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہیں، سیاستدانوں کی اپنی نااہلی یا کمزوریاں ہیں جن کی طرف وہ توجہ نہیں دینا چاہتے، بغیر کسی ثبوت کے فوج سے متعلق سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مفروضوں پر توجہ دینے سے اجتناب کیا جائے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم، سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں، سپریم کورٹ نے 7-3 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا سنی اتحاد کونسل نشستوں کے اہل نہیں، فیصلے کے نتیجے میں وفاقی حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 77 مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ نظرثانی درخواستیں منظور کرنے والے ججز میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی شامل۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس صلاح الدین پنہور نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی ریویو درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے مشروط نظر ثانی منظور کی، جبکہ جسٹس جمال مندخل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ فیصلہ، قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی نشستوں میں اضافہ ہو جائے گا، قومی اسمبلی کے 22، صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو ملیں گی۔ فیصلے سے قبل حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے ارکان کی مجموعی تعداد 218 تھی، مسلم لیگ نون کے 110، پیپلز پارٹی کے 70، متحدہ قومی موومنٹ کے 22 اور مسلم لیگ کاف کے 5 ارکان ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی فے کو 3 اضافی نشستیں ملیں گی، جس کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 124 ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی کے 75 اراکین ہوں گے۔ جے یو آئی کو بھی فیصلے سے فائدہ پہنچے گا، جے یو آئی کے ارکان کی تعداد 11 ہو جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستیں شامل، نون لیگ 23، پیپلز پارٹی 2، کاف لیگ استحکام پاکستان پارٹی کو 1 نشست ملے گی۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی کی 19 خواتین، 3 اقلیتی نشستیں بھی ملیں گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21، اقلیت کی 4 نشستیں، سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 جبکہ 1 اقلیتی نشست شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سوات میں ہلاکتوں کا نوٹس، کئی افسران معطل، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق ابتدائی طور پر اسسٹنٹ کمیشن بابوزئی سست رد عمل پر معطل کر دیے گئے، اسسٹنٹ کمیشن خواجہ خیلہ بروقت پیشگی وارننگ نہ دینے پر معطل کیا گیا، اے ڈی سی ریلیف کو پیشگی انتظامات نہ کرنے پر معطل کر دیا گیا، ریسکیو 1122 کے ضلعی انچارج کو بھی فوری معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کو باقاعدہ انکوائری کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت نے فلڈ سیل قائم کر دیا، صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر رہنماؤں کا دریائے سوات میں سیاحوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس، متاثرہ فیملی سے تعزیت کا اظہار، شہباز شریف کے امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت۔
भारत को वाज़ेह पैगाम है कि इसकी इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। भारत खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरप्रस्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, मार के हक में रियासत के तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के मुतारिक किरदार पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म और नस्क में कलीदी किरदार है। अफसरान कौम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं और दियानत, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार पर पूरा उतरें। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं है। सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। कहा, भारत का मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। फैसले के मुताबिक सिंतास मुआहदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार नुमायां है और मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत मुतासर नहीं होती। किसी एक फरीक के मुआहिदा मुअत्तली के यकतरफा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी और सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। भारत ने सालसी अदालत से मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के बाद सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान ने फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी समेत तमाम तस्फ़िया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामानी बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोटी की कीमत में मजीद कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आइंदा हफ्ते से रोटी की कीमत में मजीद कमी होगी। पीटीआई दौरे हुकूमत में आटा भी महंगा था और रोटी भी महंगी थी। नाक़िस कारकर्दगी और झूठे वादों ने बानी पीटीआई को माइनस कर दिया। सियासत में अब बानी पीटीआई का कोई किरदार नहीं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और अब हवाओं का रुख बदल चुका है। नवाज शरीफ की बेटी जो वादा करती है निभाती है। हम सियासत नहीं, खिदमत को अपना मंशूर मानते हैं।